اگر میں پسند کرتا ہوں میرا عمل، میری نیکی، میرا اللہ اسے نواز دے، شرف قبولیت سے نواز دے، دل کی خلش نہیں جاتی ہے، نہ جانے اللہ قبول فرمائے یا رد فرما دے، مجھے دیکھنا چاہیے جتنا رزق حلال ہوتا ہے میرا اللہ نواز دیتا ہے، شرف قبولیت سے نواز دیتا ہے۔ لیکن وہ بندہ جو بالکل اس بات کا اہتمام نہیں کرتا، بس پکڑے جاتا ہے، اہتمام نہیں ہے حرام کا، حلال کا، میرا اللہ جب کمائی حرام کی ہوتی ہے پھر کوئی بھی نیکی میرا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ کتنی بڑی نیکی ہے، یہاں سے اہتمام کر کے سفر کر کے بیت اللہ میں پہنچنا، خوش نصیب ہے نا جو پہنچے۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ ذوالجلال کے دربار میں حاضری، گھر میں حاضری، اور زبان پہ یہ ترانے، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں آ گیا ہوں، میں تیرے گھر پہ آ گیا ہوں، لا شریک لک لبیک، صرف حاضر نہیں ہوا، میں گواہی دیتا ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہے، مالک خالق تو ہے، رازق تو ہے، داتا تو ہے، بگڑی بنانے والا تو ہے، خوشی تیرے ہاتھ میں، غمی تیرے ہاتھ میں، ایسے جملے بھی اور پھر ایسا لباس پہن کر کے جنہی دو چادروں میں انسان اسی انداز سے رخصت ہو جاتا ہے، پراگندہ حال ہو، بول رہا ہو، لیکن آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، ہزاروں میل بھی چل کے آئے ہو تیری کوئی حاضری قبول نہیں، اس وقت جب اس کا رزق کمائی حلال کی نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم 1015 نمبر روایت، الرجل یطیل السفر، جب بندہ سفر میں ہوتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ اس کی دعائیں قبول فرماتا، یہ سفر میں ہے، اشعث اغبر، اس کا پراگندہ حال ہے، یہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، یا رب یا رب، اللہ ذوالجلال کو جب اس کا بندہ آواز دیتا ہے، میرے اللہ کی رحمتیں تو کس طرح برسنے لگتی ہیں، لیکن اس کی حالت یہ ہوتی ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، کھانا بھی حرام کھا، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پینا بھی حرام کیا، اس نے پرواہ ہی نہیں کی، فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیسے ممکن ہے میرا اللہ نواز دے، شرف قبولیت سے نواز دے، لائق ست